الحمد للہ البصیر الرازق القادر والصلاة والسلام علی محمد الحاضر والناظر وعلی آلہ واصحابہ الطاہر المطہر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المبین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا از بحر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزاد گلگو قبا امداد کن۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور یا رسول اللہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، یا رسول اللہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور یا رسول اللہ میں نے مانا کہ میں نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی میرے سرکار نبھائے رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین کا بڑا شکر احسان کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بارہا ایسے موقع عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا فضل ہے کہ رب العالمین الحمدللہ اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر سننے اور سنانے کے لیے ہم سب کو جمع فرما دیتا ہے۔ ہم ہر نعمت پر اللہ کا جتنا ہو سکے شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اس میں ہمارا اور آپ کا ہی فائدہ ہے۔ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، رب ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرے بندے میرا شکر ادا کریں گے نعمتیں ملنے پر، اللہ فرماتا ہے میں ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا۔ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ اگر ہم رب کے انعام دینے پر اگر ہم اس کا شکر ادا کریں تو رب العالمین ہمارے لیے ہی اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ تو بتائیں، آپ سمجھیں اس بات کو کہ ہم جتنا بھی ہو سکے اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا کریں، کیونکہ ہر چیز کے اندر ہم جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے الحمدللہ رب العالمین اتنی ہی زیادہ ہمیں اور آپ کو اپنا انعام عطا فرمائے گا۔ اور آج دور حاضر کا معاملہ کہ آج اس دور کے اندر اس وقت کے اندر لوگ نا امیدی مایوسی کا سب سے زیادہ شکار ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دعائیں کر رہے ہیں پوری دنیا مل کر کہ پروردگار پریشانیوں کو ٹال دے، اللہ اکبر۔ کچھ لوگ یہاں پر ایک نا امیدی اور مایوسی لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں ان سب کے لیے یہ بات عرض کر دوں کہ یاد رکھنا، پوری دنیا مل کر اگر دعا کرے رب دعا قبول فرما لے تب بھی اس کا کرم ہے، تب بھی اس کے کرم کی بات ہے۔ اگر پوری دنیا مل کر دعا کرے رب العالمین قبول نہ فرمائے تو رب العالمین پر قبول نہ فرمانا کوئی یہ نہیں کہ رب العالمین نے ایسا کیوں کیا، بلکہ کیونکہ رب العالمین پر کوئی واجب یا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری یا آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ اگر وہ قبول فرما دے ہماری دعاؤں کو، آپ سب کی دعاؤں کو، تو یہ رب کا بڑا کرم، رب کا بڑا رحم ہم سب پر ہے۔ تو ہم سب اس کی رحمت سے پہلی بات تو کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ الحمدللہ ہم دعا کریں یا کوئی پریشانی ہو یا مصیبت آ جائے، کبھی بھی رب العالمین کی طرف سے، رب العالمین کی ذات سے ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ یاد رکھنا رب العالمین جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو بنایا ہے، یوں تو رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ بنانے والا جانتا ہے کہ یہ جو چیز میں بنا رہا ہوں اس کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے۔ بالفرض اگر ہمیں کوئی چیز صحیح کرانی ہو تو ہم اسی کے پاس جائیں گے جو اس کام کو صحیح کر سکے۔ ہم اگر اپنی فریج کو صحیح کرائیں گے تو ہم اسی کے پاس جائیں گے کہ جو فریج کا یا تو ریپیرنگ کرنے والا ہو یا فریج کا چینجنگ کرنے والا ہو۔ ہم ایسے ہی کام کرانے درست کرانے کے لیے، کیونکہ ہمیں پتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے فریج اٹھا کر لے گئے اور واشر مشین والے سے کہا کہ ہمارا فریج صحیح کرو، یا موٹر سائیکل کہیں کی کہیں لے گئے کہ ہمارا اس کام کو صحیح کرو،
کرو. ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تو دنیا کا معمول ہے. رب العالمین نے الحمدللہ اپنی دستے رحمت سے پوری انسانیت کو پیدا فرمایا. حضرت آدم کو اس انسان کو بنایا تو رب العالمین جانتا ہے کہ اس انسان کو کس چیز سے سکون ملے گا, کس چیز سے اس کو آرام ملے گا. رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار, اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ رب العالمین نے بتا دیا. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کا زیادہ ذکر کریں, جتنا ہو سکے ہم الحمدللہ. یوں تو نمازیں ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں. ہر انسان کو سمجھنا چاہیے نمازوں کی فرضیت تو الحمدللہ یہ ضروری ہی ہے ادا کرنی. ہم نمازیں پڑھیں تو رب کی ذات سے ہمیں اور آپ کو سکون ملتا ہے, اور ہم انہی کو چھوڑیں یا اللہ کا ذکر نہ کریں یا ہم کام ایسے نہ کریں جس سے اللہ خوش ہو. اللہ اکبر. پھر ہم یہ سمجھیں کہ پھر ہم اللہ رب العزت کی جانب سے سکون کیسے پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے. سکون تبھی ملے گا جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے. سکون تبھی ملے گا جب ہم الحمدللہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کو پڑھیں گے. ہمیں سکون تبھی ملے گا اللہ کے محبوب کی تعلیم پر عمل کریں گے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ یہ چیزیں جو میں آپ سب کو بتا رہا ہوں یہ ہمیشہ یاد رکھنا. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے تو رب العالمین ہماری تخلیق کے معاملے میں وہی بہتر جانتا ہے, وہ قادر مطلق ہے. تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. آج دور حاضر کے اندر لوگ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ظلم و زیادتی, ظلم تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھنا ظالموں کے دن بھی زیادہ دن تک نہیں چلتے ہیں. ہم سابق انبیاء اکرام کی فہرست اٹھا کر دیکھیں کہ کتنے نبی آئے اور آنے کے بعد ان کے درمیان میں کتنے بڑے بڑے ظالم و جابر لوگ رہے, اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والے لوگ رہے. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے ان کی پکڑ نہیں فرمائی, بلکہ اللہ نے ایسی ان کی پکڑ فرمائی کہ کل قیامت تک ان کو نشانی بنا کر اس دنیا کے اندر رکھ دیا ہے. ہم دیکھیں, ہم جتنا بھی ہو سکے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اور میرے عزیزوں یہ بھی بات یاد رکھنا, اللہ رب العزت کا یہ کرم اور اس کا رحم ہے کہ آج ہم اگر سانس بھی لے رہے ہیں تو یہ رب العالمین ہی کی توفیق ہے, رب العالمین کی ہی یہ کرم کی بات ہے کہ آج ہم اپنے اندر جانے والی سانس کو باہر نکال رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم اللہ کی کون کون سی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے؟ اللہ اکبر. اللہ کا ہم سے شکر ادا نہیں ہوگا, ہم جانتے ہیں. لیکن ہم میرے عزیزوں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں. کیا آج جن کاموں کے اندر ہمیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شامل کرنا چاہیے ہم ان میں شامل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے پر لگے ہوئے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا مندی جن کاموں کے اندر اللہ نے رکھی ہے ہمیں انہی کام کو بجا لینا چاہیے. ہمارے نوجوان جو کبھی گناہوں کی طرف اللہ اکبر اتنے ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہماری زندگی چل رہی ہے تو کیسے چل رہی ہے. اللہ اکبر. ہم ان چیزوں کو سمجھے. ہم یہ گانے سننے اور یہ گالی گلوچ کرنا اور یہ تمام بری بات جو اللہ اکبر میں بتانے سے خود میں ان چیز سے بچتا ہوں, لیکن میں سمجھانے کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں کہ ہم جو گالی گلوچ یا برائی بھلائی غیبت چغل خوری اس طریقے کے جو گناہ ہیں اللہ اکبر ہم گناہ نہیں سمجھتے, لیکن شریعت میں یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی لعنت اگر کسی پر پڑ جائے تو یہ چھوٹی بات ہے نہیں, بہت بڑی بات ہے یہ. اللہ کی لعنت اگر کسی کو پڑ جائے, اللہ کا رحم مانگے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ توبہ کرے, اللہ رب العزت سے بخشش و نجات طلب کرے. اللہ رب العزت بڑا کریم و رحیم ہے. ہم سب سے گناہ ہوتے ہم جانتے ہیں, اللہ بھی جانتا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین نے تبھی تو یہ خوشی کا پیغام ہمیں اور آپ کو دیا. اللہ فرماتے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں, محبوب آپ فرما دے کہ میرے بندے اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ رب العزت نے یہ قرآن کے اندر فرمایا کہ اگر ظلم کر لیں, مفسرین اکرام لکھتے ہیں
کہ ظلم کرنے سے مراد کہ گناہ سرزد ہو جائیں، اللہ اکبر، ان کو پھر شرمندگی ہو، اللہ فرماتے پھر وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، پھر یہ نہ سمجھے کہ پھر میری خطائیں معاف کیسے ہوں گی، بلکہ یہ گمان اور یقین کامل کے ساتھ الحمدللہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کہ رب العالمین تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ بخدا رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو ہم رب العالمین کی ذات کو دیکھیں اور اس کی رحیمی کریمی کو سمجھیں کہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ اگر ہم سے ظلم و زیادتی ہوئے یا گناہ ہوئے تو ہم مایوس نہ ہوں، ہم بچنے کی کوشش کریں، ہم بچیں اور توبہ کریں اور یہ عزم مصمم کر لیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم اس چیز کی طرف نہیں جائیں گے، اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، بری باتوں کے پاس کبھی نہیں جائیں گے۔ جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو باخدا ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ تو بات امید ہے یہ باتیں آپ سب کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی، اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کیوں رب العالمین نے خود فرما دیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر رب العالمین کی بارگاہ میں کہے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، انشاءاللہ رب العالمین ضرور اپنے بندے کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا جب بندہ نیک ہوتا ہے، اللہ اکبر، یاد رکھنا جب بندہ نیک ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی نیکیاں کب اور کس طرح قبول فرما لے یا کون سی نیکی قبول فرما لے، اس چیز کو بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہم نیک کام کریں، ایک دوسرے کی مدد کیا کریں، یا ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کر، یہ حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، اور یہ بھی یاد رکھنا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ صرف اور صرف یہ حدیث پاک الحمدللہ ہے، اور قرآن مقدس میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب کو فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، محبوب ان کے سامنے واقعہ قصص کہانی بیان کرو سابقہ نبیوں کی، اللہ اکبر، لعلہم یتفکرون، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں۔ تو بتانے کا یہاں پر اس حدیث پاک کو سنانے کا مقصود یہ کہ ہم غور و فکر کریں کہ وہ لوگ کتنے نیک تھے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کے درمیان میں بیٹھ کر ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، سابقہ نبیوں کے دور میں، پہلے نبیوں کے دور میں 3 لوگ ایسے گزرے، اللہ اکبر، جن کی یہ واقعہ سن کر تم تعجب میں پڑ جاؤ گے کہ 3 ساتھی جو ایک ساتھ گھر سے نکلے تھے اس ارادے سے کہ اپنے گھر پہنچنا ہے، اللہ اکبر، اپنے گھر سے نکلے، راستے میں آتے ہوئے اچانک بڑا طوفان ان کو آ کر گھیر لیا، اچانک بڑا طوفان آ گیا جس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان۔ انہوں نے اللہ اکبر یہ سوچا کہ ہم کسی چیز کی اپنے اوپر آڑ کر لیں تاکہ ہم اس طوفان سے، اس بارش سے بچ جائے، اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنے تینوں دوستوں نے ارادہ کیا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ غار کے اندر چلتے ہیں کہ اور اس غار کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، جب تک یہ طوفان، یہ بارش کا ماحول ٹلے گا جب تک ہم اسی میں رہیں گے، اللہ اکبر۔ اس ارادے سے یہ تینوں نوجوان اس میں جا کر بیٹھ گئے۔ بڑی الحمدللہ اس میں خوبصورت باتیں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، آپ سمجھیں یہ حدیث پاک ہے، پیارے آقا اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ وہ تینوں دوست اس کے اندر جا کر بیٹھ گئے، اور اتفاق اچانک کی بات کہ ایک بڑا پتھر، بڑا ٹیلا اوپر سے آیا اور اس غار کے منہ پر آ کر لگ گیا، یعنی کہ غار کا منہ جس میں وہ تھے وہ بند کر دی گئی، اللہ اکبر۔ وہ پتھر گرا، اس پتھر کی گرنے کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ تو آپ تعجب کریں کہ اس جگہ نہ تو فون، جس طرح آج ٹیکنالوجی ہے ایسی اس وقت نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت ان لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ وہ لوگ غار کے اندر بند ہو گئے، بڑے پریشان، بڑے حیران، بڑے اس وقت کتنے پریشان ہوں گے، ان کی کیفیت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین کی ذات دیکھیں کس طرح کرم فرماتی ہے، کس طرح رحم فرماتی ہے اپنے بندوں پر۔ رب العالمین کی ذات دیکھیں رب العالمین کس طرح اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ وہ تینوں لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور غار کا منہ بند ہو گیا، اللہ اکبر۔ اب تینوں اندر بیٹھے ہوئے بڑے پریشان ہیں کہ اس پریشانی سے مولا ہمیں چھٹکارا عطا فرما دے، اللہ اکبر۔ تینوں دوستوں نے اس چیز کا مشورہ کیا
کہ بھئی ہم سب میں جو جو نیک اعمال کیے ہوئے ہوں اللہ اکبر ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم دعا کریں نیک جو اعمال ہم نے کیے ہیں اللہ رب العزت ان کی وجہ سے ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ وہ تینوں لوگ آپس میں ان باتوں کو کہنے کے بعد ایک نے کہا کہ اے پروردگار عالم، اے کریم و رحیم پر رب، اے پروردگار ساری کائنات کے پالنے والے رب، میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت میں کیا کرتا، میں نے ایک مرتبہ ایسے کیا کہ میں لیٹ گھر آیا اور اپنے جب چرواہے لے کر اپنے ان جانوروں کو لے کر میں گھر آیا تو اپنے ان جانوروں کا دودھ جو میں نکالا کرتا تھا اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کیا کرتا تھا۔ یہ دعا مانگ رہا ہے اللہ اکبر، کہاں کہ پروردگار عالم میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اس کا دودھ پہلے پیش کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس دن ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ میرے ماں باپ سو گئے اور میں ان کو دودھ نہیں پلا سکا۔ میں انتظار کرتا رہا یہ کب جاگیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں انتظار کرتا رہا کہ جب اٹھیں گے جب دودھ پلا دوں گا۔ اب اسی انتظار میں میری بھی آنکھ لگ گئی، بچے بھی سو گئے جبکہ بچے بھی بھوکے تھے کہ پروردگار عالم میں نے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ میں جب تک تمہیں بھی نہیں پلاؤں گا جب تک میں اپنے امی ابو کو نہیں پلا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ پروردگار اس میری نیکی کو اگر تو نے قبول فرمایا ہے تو اس نیکی کی برکت سے اس پتھر کی ڈھال کو اس کے منہ سے ہٹا دے۔ قسم بخدا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسی یہ دعا اس شخص نے کی کہ رب العالمین تیرے بارگاہ میں اگر یہ میرا نیک عمل قبول ہوا ہے تو اس غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب العالمین کے کرم سے اس کے رحم سے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے غار کے منہ سے تھوڑا پتھر بچ گیا، تھوڑا پتھر بچا دیا رب العالمین نے۔ اب دوسرا شخص کی باری آتی ہے، دوسرا شخص کہتا ہے کہ پروردگار عالم میں نے اپنے پاس ایک مزدور کو رکھا اور اس کی مزدوری میرے پاس رہتی گئی اور وہ چلا گیا، اپنی مزدوری لینا بھول گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ میرے پاس لوٹا اور لوٹنے کے بعد جب میں نے اس سے کہا کہ جا تیری مزدوری یہ ہے اور یہ سب چیزیں جو تو یہاں پر دیکھ رہا ہے یہ بھی سب چیزیں تیری ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کیا یہ تھا کہ اس نے اس کے پیسے سے تجارت کرنا شروع کر دی اور اس تجارت میں اتنی برکت ہوئی کہ کافی جانور اس سے خرید لیے گئے، کافی مال اس سے خرید لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے واپس آیا وہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ پروردگار میں نے اس کو صرف اسی دن کی مزدوری نہیں دی تھی بلکہ وہ مزدوری بھی اس کو دی اور اس سے کہا کہ دیکھ یہ سب جو دیکھ رہا ہے یہ تیری ہی مزدوری ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جا یہ بھی لے اور یہ بھی، یہ سب کچھ تیرا مال ہے، جا اس کو اپنے پاس لے جا۔ اے پروردگار عالم میں نے اس کو سارا مال دے دیا تھا کہ پروردگار اگر تیری بارگاہ میں میری وہ نیکی قبول ہوئی ہے تو پروردگار اپنے کرم سے اپنے رحم سے اس پتھر کو اس غار کے منہ سے بچا دے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسی دوسرے نے دعا کی رب العالمین نے اپنا کرم فرمایا، تھوڑا سا اور اس کے منہ سے پتھر بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح تیسرے نے دعا کی، رب العالمین نے اس کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور دعا کو قبول فرمانے کے بعد اللہ اکبر رب العالمین نے اس غار کے منہ سے پورے پتھر کو بچا دیا۔ آپ یہاں پر یہ سمجھے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین کی کتنی بڑی کرم والی بات ہے کہ جہاں پر کوئی مدد نہیں کر سکتا، جہاں پر کوئی مدد کو نہیں آ سکتا، اللہ تو وہاں پر بھی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ انہوں نے کسی چیز کو سوچا نہیں، وہاں پر گمان فکر یہ کی کہ جو ہم نے نیک اعمال کیے تھے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، ہو سکتا ہے اللہ پاک اپنا کرم فرما دے، اپنا رحم فرما دے، اپنا فضل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ ان کا یقین کامل کتنا الحمدللہ پختہ تھا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی نیکیوں کو دے رہے ہیں اور قبول فرما کے مولا تو نے قبول فرما لی تو اس پریشانی سے ہم نجات عطا فرما دے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس جب نیکیاں ہوں گی تبھی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کو پیش کریں گے، کسی چیز کو تبھی تو دیں گے کہ جب ہمارے پاس ہوگی۔ کل قیامت کے دن اللہ اکبر اگر ہم ایسے ہی چلے گئے تو رب العالمین کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ رب العالمین پوچھے گا کہ اے میرے بندے میں نے تجھ کو اتنی عمر دی یا تو نے اپنی زندگی کے لمحات کیسے کاٹے؟ پھر ہم رب کی بارگاہ میں کیا کہیں گے؟ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں کس بات کو پیش کریں گے؟ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ ہم زندگی کو اس طرح نہیں گزاریں، کیونکہ زندگی الحمدللہ یہ بھی یاد رکھنا دنیا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں
کے لیے بنائی ہے، نہ کہ ہم دنیا کے لیے بنائے گئے ہیں، بلکہ اللہ نے دنیا کو ہمارے اور آپ کے لیے بنایا ہے۔ تو اس دنیا کے چکر میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا بھی برباد کر لیں اور آخرت بھی برباد کر لیں۔ ہمیں الحمدللہ آخرت کو بھی آباد کرنا ہے اور اس دنیا کو بھی اللہ کے فضل سے آباد رکھنا ہے۔ اور آباد ہوتی کس طریقے سے ہے یہ بھی یاد رکھنا، اچھے کام کریں گے، اپنے ماں باپ کو، اپنے ان جن کے حقوق ہم سب پر ہیں، جب ہم ان کو ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہ دنیا بھی ان نیک اعمال، ان نیک کاموں کی برکتوں سے انشاءاللہ کامیاب ہوتی چلی جائے گی۔ اب ہم ان چیزوں کو بہت باریکی سے سمجھیں، ہم اپنی زندگی کو ایسی صرف نہیں کریں، ہم اپنی زندگی کو ایسی بسر نہ کریں، ہم اپنی زندگی کو ایسا نہیں گزاریں، بلکہ ہم جتنا ہو سکے اللہ کا بڑا کرم اور اس کا رحم طلب کرتے رہا کریں۔ رب العالمین کا یہ الحمدللہ بڑا فضل ہے کہ ہم سب کو بارہا اچھی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق دیتا ہے، اور ہم سب نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، برائیوں سے بچا کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جتنا جو اللہ کی بارگاہ میں قریبی ہوتا ہے وہ اللہ اکبر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے ان کی۔ ہم جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ توبہ ضرور کیا کریں۔ پتا چلے کہ ہم ایسی چلے گئے اور اچھے کام نہیں کیے، تب بتائیں قیامت کے دن پھر ایسا کیا ہوگا اللہ اکبر جو ہم رب العالمین کی بارگاہ میں دکھا سکیں گے۔ پیارے عزیز دوستو، بتانے کا مقصد یہی ہے اس تمام گفتگو کے اندر کہ ہم برائی کے راستے سے بچیں اور نیک راہ پر چلیں، اچھی راہ پر چلیں، انشاءاللہ ایک دوسرے کی مدد کیا کریں، اور گھر والوں کے حقوق جو اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے ذمے رکھے ہیں انشاءاللہ ان کو اچھی طریقے سے نبھانے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے گناہوں سے پروردگار ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو خوب اپنی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔